السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 فروری 2024 پروگرام دیکھ رہے ہیں. چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں آگے اور اپنے ایک منطقی انجام کی طرف چل رہی ہیں. منطقی انجام کیا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی سزا ہو رہی ہے؟ وہ ابھی 190 ملین والا اور القادر والا کیس پڑا ہوا ہے. ان ایکسپیکٹڈ ہے سزا عدت نکاح والے کیس کے اندر. اس میں میں نے بڑی تفصیل میں بات کر لیا، آپ نے سن لی ہے، میں بار بار نہیں دہراؤں گا. عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، ڈیل کا بھی ذکر کیا، بشرا بیگم کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا پیغام دیا کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آنی ہے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان بڑی پوری دنیا میں ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ان کو اب آپ اندازہ لگائیں، ان کو اب ایک آرٹیفیشل طریقے سے نکالا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے. نیچرل طریقہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. کوشش کر کے دیکھ لی، بڑی کوششیں کی، لیکن سوال بہت زیادہ اٹھ چکے ہیں. اور 9 مئی کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور فضل الرحمان فضل الرحمان کیا کرنے گئے ہیں افغانستان، اس پہ گفتگو کریں گے. اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ساری ہیں، اور کیا شہباز شیخ رشید صاحب جو وعدہ معاف گوانے کے بارے میں آ رہی ہے، کیا وہ ایسی ہے؟ آپ کو سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف 4 فیصلے آج ہو گئے. 3 جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے. سب سے پہلے توشہ خانہ کا فیصلہ 5 اگست کو ملا، جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور وہ اڈیالہ جیل میں، اور اٹک جیل کے بعد اب اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. اس کے بعد سائفر کے کیس میں سزا ہوئی 10 سال کی، وہ 3 سال کی سزا تھی، 10 سال کی سزا ہوئی. اور پھر نیب کے کیسز میں توشہ خانہ میں جو 14 سال کی سزا ہوئی. مذاق ہوا ہے. اب آ کر 10 سال کی سزا تنسیخ نکاح والے بھی ہوگی. اور یہ کمال کا ہے، میں نے ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیکھا آج تک. تو 4 آگے ہیں، اور باقی کچھ 9 مئی کے کیسز ہیں، اور باقی کیسز ابھی بہت سے کیسز ایسے پڑے ہیں جن کا بھی فیصلہ آنے والا ہے. اور جس پہ میں نے بتایا آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا اور القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے وہ ابھی آنا باقی ہے. رؤف حسن نے جو بات کہی ہے نا کہ بشرا بی بی کو رائے دینا جو ہے نا، تحریک انصاف میں رکھنا پیدا کرنے کی کوشش ہے. بشرا بی بی جو ہے، اور یہ حقیقت ہے، میری ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ دن رات وہ کھڑی ہے. باہمت خاتون ہے، صابر خاتون ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، اور جو بلے کا نشان ہے لینے والے، وہ اب دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو یاد ہے تحریک انصاف کو ثوابی کے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، زبردستی کرسی اٹھا لی اور پولیس اٹھا رہی ہے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. حلقہ نے 53 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہے اجمل صابر، وہ شیخ شریف کے خلاف، شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. یہ کیا زمانہ آ گیا، کیا دور آ گیا ہے. اور اجمل صابر نے دعوے بیان دیتے کہا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال ویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی. اور عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں سابق اسپیکر اسمبلی واسق قیوم، سابق ممبر اسمبلی صداقت اویسی اور عمر بٹ گواہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. اور انسداد دہشت گردی کورٹ نے عمران خان صاحب، شیخ رشید اور عائشہ شبیب کو 6 فروری کے لیے عدالت طلب کر لیا ہے. اب یہ چیزیں اب آگے چل رہی ہیں، یا جس سمت میں بھی چل رہی ہیں، اور لیکن بڑی زبردست بات ہے. اور نتائج جو ہے
وہ بڑے حیران کن ہیں۔ جہاں تک ترشیح نکاح والا کیس ہے، وہ فیصلہ سنوایا ہے سول جج نے یا میجسٹریٹ نے۔ اب اس کی اگلی اپیل ایپلیٹ کورٹ کا، ویسے تو اختیار اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایپلیٹ کورٹ میں ایک کیس تو پہلے آلریڈی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے، کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوئی تھی۔ نااہلی میں اب گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے ابھی تک لگا نہیں، اور سپریم کورٹ میں کاغذات نامزدگی کے خلاف بھی ہم گئے ہوئے ہیں، وہ بھی میٹر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں عمران خان کو سزا تو ویسے سارے کیسز میں غلط ہوئی ہے، انصاف کے ساتھ مذاق ہوا ہے یہاں پر۔ اب یہ ایپلیٹ سٹیج کے اوپر چاروں کیسز بڑے اہم، اور ہم لٹکانا نہیں چاہیں گے ان کیسوں کو۔ نواز شریف تو لٹکا کے حالات پیدا کیے تھے اپنے لیے نا، یاد ہوگا آپ کو حدیبیہ 1 میں جس طرح بچے، اور حدیبیہ 2 جو ہے اس میں جب سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد یہ ملک سے چلے گئے تھے، پھر سزا میں واپس آئے، گرفتاری دی، پھر بہانہ بنایا بیماری کا اور ملک سے باہر چلے گئے۔ اور نومبر 2015 میں، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان لاڈلے ہیں، عمران خان کیسے لاڈلے تھے کہ اگست 2018 میں حکومت بنتی ہے، اور اپریل 2019 میں خواجہ آصف خود ایڈمٹ کرتے ہیں، اور کوئی ریبٹل نہیں آئی، وہ کہتے ہیں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا، اور ان سے رابطہ رہا۔ میں جو کہ جون میں لندن میں تھا، تو یہ مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ اسحاق ڈار وغیرہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، آج ابھی تو ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا نا، ہاتھ لگا ہی کوئی نہیں۔ اگر لگتا تو اس کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف فسائیت دیکھ رہی ہے، اس طرح اگر پاکستان نون لیگ دیکھا ہوتا تو وہ کب کے بکھر چکے ہوتے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کے حالات نہیں دیکھے انہوں نے، اور وہاں دیکھے ہوتے تو پھر یقیناً ایسی باتیں ہونی تھی جو تکلیف دہ باتیں تھیں۔ آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر، جو نکاح ہے وہ غیر شرعی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں پھر دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں، یہ فاسد نہیں ہے، ارریگولر میرج تو ہے، فوجداری قانون سزا دینے کے لیے، اور اگر کسی نکاح کو فاسد ڈکلیئر کرنا یا کالعدم قرار دینا، اس کے لیے آپ کو فیملی کو جج کے پاس آنا پڑے گا، یا فیملی کورٹ کے پاس آنا، سول جج بیسیکلی سول جج کے اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ آپ اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ کر کہ آپ اس سے بیٹھ کر سارے معاملات کو بیٹھ کر سیٹل ڈاؤن کر لیں، وہ ناممکن بات ہے، حالات اور واقعات بھی نہیں ہے، نہ گنجائش آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ آپ ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ آخر میں بات آپ کے سامنے جو بڑی ضروری کرنے والی ہے کہ آنے والا ہفتہ جو آج سے، یعنی اگر آپ سمجھ لیں کیوں اہم ہے، الیکشن کیمپین اس میں 48 گھنٹے پہلے ختم ہونی ہے۔ 144 دفعات کا 144 دفعات جو ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اس کی سماعت بھی منگل والے دن، چونکہ ہفتہ اتوار پیر 3 چھٹیاں ایک طرح سے ہیں، ہفتے والے دن تو کورٹ ہوتا ہے لیکن عدالت آتی ہے لیکن کورٹ بیٹھتی نہیں ہے، اتوار دن چھٹی ہے، پیر والے دن چھٹی ہے، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ یہ سارے، لیکن اسی دن جو ہے دوسرا بڑا اہم لگا معاملہ، وہ انٹرا کورٹ اپیل لگی ہے سیکشن 215 کی انٹرپریٹیشن جناب سنگل جج نے کی یہ ہے کہ جناب 17(1) یعنی اس کو ایسوسیشن بھی بنا دیا، یونین بھی بنا دیا، حالانکہ پولیٹیکل پارٹی ایک علیحدہ اینٹی ہے، اور الیکشن ایکٹ موجود ہے، زیادہ پہچان ہے، اور آئین کے سب آرٹیکل 2(17) نے اس بات کو مزید کلیریفائی کر دیا ہے کہ آئین اور قانون کی گنجائش کہاں موجود ہے اور کہاں نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے اس کی تیاری پوری ہے اور اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی نوٹس ہونے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ ٹیکسز وغیرہ جو ہے نا یہ کالعدم ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، وہاں نوٹس کیا گیا، اور الیکشن کمیشن انکم ٹیکس کے آفس سے وہ جواب دیا گیا، اس پہ لڑائی لڑی گئی، باقاعدہ پر کیپٹا انکم یا ان چیزوں کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ دیکھا، تسلی کی، عمران خان صاحب کے پاس پیسے اتنے ہیں، سورس اتنے ہیں کہ یہ نظام چلا سکتے تھے، اور کوشش پوری کی ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید ڈریگ کیا جائے، ان کو بھگایا جائے، ادھر ادھر لایا جائے، لیکن عمران خان اصولوں پہ کھڑے رہنے والا ایک سیاستدان ہے، وہ اصولوں پہ کھڑا ہے، وہ لڑ رہا ہے، اور جنگ دیکھیں، یہ جنگ وہ جیت چکا ہے، یہ جنگ کو مشکل جنگ نہیں تھی، تکلیف دہ ضرور تھی، آپ نے دن رات کام کرنا تھا، اپنے لوگوں سے دور رہنا تھا۔ یہ کمال ہے جناب ان کا کہ وہ بالکل ایک سائڈ پہ رہے اور اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے رہے، اور یہی ایک کامیابی کا راز ہے جو عمران خان کو بچا چکا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں میں، السلام علیکم۔
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.